اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اذا جب تداینتم تم لین دین کرو بدین ادار کے ساتھ الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک فاکتبوہ پس تم لکھ لو اس کو ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے بینکم درمیان تمہارے کاتب لکھنے والا بالعدل ساتھ انصاف کے ولا اور نہ یأبا انکار کرے کاتب لکھنے والا این یکتبا یہ کہ وہ لکھے کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے ولیملل للذی اور لکھوائے وہ شخص علیہ اوپر اس کے حق ہے یا قرض ہے ولیتق اللہ اور وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے ربہ جو اس کا رب ہے ولا یبخس اور نہ وہ کم کرے منہ اس میں سے شیئا کچھ بھی فَإِن پس اگر کانا ہے الذی وہ شخص علیہ کے اوپر اس کے حق قرض ہے سفیہن بے وقوف او ضعیفن یا کمزور او یا لا نہیں یستطیع وہ طاقت رکھتا ان یملا یہ کہ وہ لکھوائے ہوا وہ فلیملل پس چاہیے کہ لکھوائے ولیہ ساتھی اس کا بالعدل ساتھ انصاف کے واستشہدوا اور تم گواہ بنا لو شہیدینی دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے فَإِن پس اگر لم نہ یکونا ہوں رجلینی دو مرد فرجل پس ایک مرد وامرأتانی اور دو عورتیں ممن ان میں سے ترضونا جنہیں تم پسند کرتے ہو من الشہداء گواہوں میں سے ان تضلا اگر بھول جائے احداہما ان میں سے ایک فتذکرہ پس یاد کروا دے احداہما ان میں سے ایک اخری دوسری کو ولا اور نہ یأبا انکار کرے شہداء گواہ اذا دعوا جب وہ بلایا جائے ولا تسعموا اور نہ تم سستی کرو ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو اس کو صغیراً چھوٹا ہو او یا کبیراً بڑا ہو الی اجلہ اس کی مدت تک ذالکم یہ تمہارے لیے اقسط زیادہ انصاف ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واقوام اور زیادہ درست ہے للشہادتی گواہی کے لیے وادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابوا یہ کہ نہ تم شک کرو الا مگر ان تکونا اگر ہو تجارت حاضرتن آمنے سامنے تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا بینکم آپس میں فلیسا پس نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ اللہ یہ کہ نہ تکتبوہا تم لکھو اس کو واشہدوا اور تم گواہ بنا لو اذا تبایعتم جب تم لین دین کرو ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ گواہ کو وَإِن تفعلوا اور اگر تم کرو گے فَإِنَّهُ پس بے شک وہ فسوق گناہ ہے بکم تمہارے لیے واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ سکھاتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ واللہ اور اللہ تعالیٰ بكل شيء ہر ایک چیز کو علیم جاننے والا ہے وَإِن اور اگر کنتم ہو تم علی سفرٍ سفر پر ولم تجدوا اور نہ تم پاؤ کاتباً لکھنے والا فرحان پس گروی رکھنا ہے مقبوضۃ مٹھی میں دی ہوئی چیز فَإِن پس اگر امین جاننے بعضکم بعض تمہارا بعضاً بعض کو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤتمنا جو امین جانا گیا امانتہ اپنی امانت کو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے ربہ جو اس کا رب ہے وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ شہادتہ گواہی کو وَمَن يَكْتُمُهَا اور جو کوئی چھپائے گا اس کو فَإِنَّهُ پس بے شک عاصم گناہگار ہے قلبہ دل اس کا واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ نقد اور ادھار دونوں صورتوں کے لین دین کے معاملے میں ہے کہ آپس میں جب لین دین کرنا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا انسان نقد لین دین کرتا ہے یا انسان ادھار لین دین کرتا ہے۔ یہاں پہ پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی یعنی کہ جب تم لین دین کرو بدین ادھار کے ساتھ الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ
جب تم آپس میں ادار کا معاملہ کرو تو کسی معین مدت کے لیے، پہلی شرط یہ آگئی بدین قرض کا اگر کرنا ہے الا اجل مسمى، یعنی کہ اس میں مدت مقرر لازمی ہو، بغیر مدت مقرر کے ادار کا لین دین نہیں کرنا۔ تو کیا ہے آگے فاکتبوا، پس تم لکھ لو اس کو۔ اس میں ایک اصول تو یہ بتا دیا کہ ادار کے معاملات میں دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ اگر انسان بھول جائے یا انکار کر دے تو اس وقت وہ کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ادار کا معاملہ جب بھی کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے، غیر معین مدت کے لیے ادار دینا یا لینا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونی چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، یعنی مہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کیا جائے۔ کوئی مبہم جو میعاد ہے، مدت ہے، وہ نہ رکھی جائے، جیسے کہیں کہ کھیتی کے کٹنے پر دے دوں گا، اب کون سی کھیتی یا موسم کے اختلاف کی وجہ سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے مدت متعین یعنی وہ مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے کی جائے۔ آگے بات آ رہی ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، چاہیے کہ لکھ دے درمیان تمہارے کاتب لکھنے والا بالعدل، ساتھ انصاف کے، یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اس میں ایک تو اس طرف ہدایت دی گئی کہ کاتب کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو، بلکہ وہ دونوں طرف کی رضامندی سے وہ آدمی مقرر کیا جائے جو لکھے۔ آگے وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوائے وہ آدمی جس پر علیہ الحق، وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، کہ وہ لکھوائے کہ وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے، یعنی خرید و فروخت قیمت کا ادار جو اس نے کیا ہے تو جس پر قرض ہے تو اس شخص کے لازمی ہے کہ وہ اس ادار کو وہ لکھے اور اس میں کوئی کمی وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جتنا اس نے ادار لیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ اب یہاں بھی ایک تو ہوتا ہے نا ادار لین دین، اگر ایک ہوتا ہے کوئی قرض بھی آپ سے لے رہا ہے، سگی ماں بھی اگر آپ سے قرض لے رہی ہے، سگا باپ لے رہا ہے، کوئی بھی آپ سے قرض لے رہا ہے، تو اس بات میں کمی نہ لاؤ کہ نہ لکھے کوئی بات نہیں بھائی زبان پہ اعتبار ہے، نہیں، جو قرآن مجید نے اصول بیان کر دیے ہیں اس سے بڑی بات نہیں، لکھا جائے کہ کتنا قرض کس ڈیٹ کو دیا گیا اور کس ڈیٹ کو وہ قرض واپس کرے گا، کتنا دیا گیا، کس تاریخ کو دیا گیا اور کس تاریخ کو وہ واپس کرے گا، اور دیتے وقت کون کون گواہ تھے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ گواہ بنا لے، یہاں پہ آ رہے ہیں وہ لکھے ساتھ انصاف کے وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم گواہ بنا لو شہیدین، دو گواہ مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہے، اکیلا مرد یا صرف دو عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں، یعنی یا تو دو مرد ہوں گے، مِن رِجَالِکُم، یہاں پہ دیکھا جائے ایک چیز آ رہی ہے مِن رِجَالِکُم، اپنوں میں سے، مِن رِجَالِکُم اپنے مردوں میں سے، اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہوں، مِن رِجَالِکُم اس طرف ہدایت دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں فریقوں کی رضامندی سے جو ہے اس کو مقرر کیا جائے گواہ کو۔ اب اگر عورتیں دو مرد نہیں ہیں تو وامرأتانی، ایک مرد، فراجل، پس ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں۔